پاکستان میں تعلیم کا بحران اب کسی ایک سطح تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ہمہ گیر نظامی ناکامی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک طرف 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو دوسری جانب وہ اعلیٰ تعلیم جسے کسی بھی ملک کی معیشت اور مستقبل کی بنیاد سمجھا جاتا ہے مسلسل نظر انداز ہو رہی ہے۔ یہ محض وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ ترجیحات کے بگاڑ کی واضح علامت ہے۔ 2 دہائیاں قبل پاکستان نے نالج اکانومی کا ایک پرعزم خواب دیکھا تھا جہاں جامعات تحقیق، جدت اور مہارت پیدا کرنے کے مراکز ہوں گی۔ HEC اور ٹینیور ٹریک سسٹم اسی ویژن کا حصہ تھے، مگر آج وہی نظام جمود، بد انتظامی اور عدم توجہی کا شکار ہے۔ HEC کا بجٹ گزشتہ 8 برس سے صرف 65 ارب روپے پر منجمد ہے، جبکہ مہنگائی نے اس کی حقیقی قدر کو بری طرح کم کر دیا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں عالمی معیار کے مقابلے میں غیر مسابقتی ہو چکی ہیں۔ اس بحران کا ایک اور پہلو اعلیٰ تعلیم اور انڈسٹری کے درمیان کمزور تعلق ہے۔ جامعات کی پیدا کردہ ڈگریاں مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یوں ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور دوسری جانب معیشت کو درکار ہنرمند افرادی قوت کی کمی برقرار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈگریاں بڑھ رہی ہیں مگر مہارتیں اور مواقع نہیں، اور اعلیٰ تعلیم جو ترقی کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی خود ایک غیر یقینی مستقبل کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے یونیورسٹیز کو وسائل، کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے اور ریسرچ کے مواقع سمیت بہت سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہونے والے نوجوان اپنی سروسز سے ملکی صنعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ IT، اکاؤنٹنسی، میڈیکل جیسی سروسز دنیا کو فراہم کر کے طالب علم اربوں ڈالرز ملکی صنعت کے لیے جنریٹ کرتے ہیں، مگر ہم اس میدان میں کہیں پیچھے ہیں۔ 2018 میں 14% پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار تھے، جبکہ اب یہ نمبر 18 سے 20% تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آ چکا ہے تو ایسے میں وہ ملک جس کی 65% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہاں اعلیٰ تعلیم میں جدت لا کر نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکا؟ کیا اعلیٰ تعلیم اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن میں بہتری کے بغیر ملکی صنعت کو ترقی کی راہ پر لایا بھی جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں حال اور مستقبل کی ضرورت کے حساب سے آخر تیاری ہی کیوں نہیں کرتے؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ دنیا میں آئے روز علمی اور تحقیقی انقلابات، پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا شعبہ مسائل کا شکار، ڈگریوں کی بھرمار، نوکریاں ناپید، اعلیٰ تعلیم میں جدت ہماری ترجیح کیوں نہیں؟ زیغم صاحب، 8 سال سے HEC کا بجٹ منجمد ہے، کیا واضح پیغام ہے کہ نالج اکانومی کے ویژن کو ترک کر دیا یا ہم نے چھوڑ دیا؟ پاکستان کا انسان پاکستان کے پالیسی سازوں کی پاکستان کی پالیسی کی ترجیح نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے پالیسی سازوں کی پالیسی کی ترجیح نہیں ہے۔ چھوڑا اس چیز کو جاتا ہے جس کو پکڑا گیا ہو۔ پاکستان کے پالیسی سازوں نے کبھی تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو، نوجوانوں کو، فن کو، ہنر کو، ریسرچ کو کبھی اپنا مطمع نظر بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ ملک دنیا کے ناخواندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ہماری جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کا معیار اپنے جیسے ملکوں میں کم ترین ہے، سب سے پیچھے ہے۔ میں پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، اتنے ذہین بچے ہیں، اتنے محنتی بچے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، متاثر بھی ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان کا کیا مستقبل ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں بچوں سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ناشتہ کس وقت کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سر ہم ناشتہ نہیں کرتے، ہم ناشتہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ہاسٹل میں رہنے والے بچے تھے۔ ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اتنی سیکریفائس دینے والے بچے کیسے والدین ان کو پیسے دے کے بھیجتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایسا تعلیمی نظام بنایا ہے جس میں نہ معیار ہے، نہ جس کی مارکیٹ کے ساتھ کوئی انٹیگریشن ہے۔ لو کوالٹی ہائی ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں۔ یہ تو میں اچھی یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ضلع میں آپ نے یونیورسٹی بنا دی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیے جن کے لیے کوئی نوکریاں نہیں ہیں، جہاں پڑھانے کے لیے کوئی استاد نہیں ہے، جہاں پہ آپ فنڈ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک فوج ظفر موج ہے نوجوانوں کی جنہوں نے ہنر بھی حاصل نہیں کیا، ایسے ڈگریاں حاصل کر لیں جن کو مارکیٹ میں جاب بھی نہیں ملتی، وہ کچھ اور کرنے جوگے بھی نہیں ہیں، جو مایوس بھی ہیں، جو ناراض بھی ہیں، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے اور اس پر کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔
مرکز کو آپ دیکھیں, اس کے اللے تللے دیکھیں, اور وہ صوبوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایجوکیشن پر نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے اس کو 65 ارب سے زیادہ نہیں ملتے. صحیح. سگریٹ والوں کو کھلانے کے لیے 400 ارب روپے ہیں, اور یہ 65 ارب بھی سر 8 سال پرانے, اب تک تو 200 ارب ہو جانے چاہیے حالات و واقعات کے. جی فریز کیا انہوں نے کہا جی یہ صوبوں کا کام ہے. بھائی نہیں, آئین میں لکھا ہوا ہے ریسرچ آپ کا کام ہے, تعلیم کی بہت سی ایسی چیزیں, تعلیم کا معیار آپ کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فیڈرل میں بھی تو یونیورسٹیاں, یہاں پہ آپ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ درست ہو گیا. یہاں کیا آپ نے معیاری یونیورسٹیاں بنا دی ہیں؟ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. افسوسناک ہے, نہ معیار ہے نہ مارکیٹ انٹیگریشن. رضا رومی صاحب, دنیا اے آئی ٹیکنالوجی ریسرچ میں آگے بڑھ گئی, آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں, نہ اسکل بیسڈ ہے نہ ریسرچ ڈریون ایجوکیشن ہے. تو کیا کس طریقے سے ہماری معیشت کمپیٹ کرے گی, اور معیشت کا ہی تو رونا ہے یہاں پر ہر روز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ نہ صرف تعلیم کا تو ہم ذکر کرتے ہی ہیں, بلکہ جو آپ نے سکلز کا ذکر کیا ہے کہ آخر ایسے کیا ہنر سکھائے جاتے ہیں نوجوان نسل جو ہے, چاہے وہ ہائی اسکول میں ہو یا کالج میں ہو, اور وہ باہر نکل کر کیا ان کی ڈگریاں یا ڈپلومے جو ہیں ان کو نوکری دلوا سکتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. یہ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ ان گنت ڈگریاں اور ان گنت یونیورسٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں, یہ جب سے پالیسی بدلی ہے. اول تو ان کا معیار جو ہے اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, اور اب تو حتیٰ کہ یہ اس بات سے بھی خوف آتا ہے کہ میڈیکل تعلیم جیسی اہم ڈگریز جو ہیں خدا جانے وہاں پہ ریگولیشن کا کیا حال ہے, کیونکہ اگر باقی ہی یونیورسٹیز جیسا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان میں جو ڈاکٹرز نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور تو لیکن آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے, وہ تو بہت اسپیشلائز قسم کی تعلیم ہے. عام طور پر ہی یہی فقدان ہے کہ ہماری ڈگریز اور تعلیم جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ کے لیے تیار نہیں کرتے نوجوانوں کو. اور یہی سب سے بڑا جو مسئلہ بھی پاکستان میں روزگار کا ہے, اور یہ مس میچ ہے یہاں پر کہ آپ کو نوکریاں ہر کسی کو چاہیے, اور جس قسم کی نوکریاں چاہیے وہ موجود نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے کئی اور جو ہمارے رجحانات ہیں وہ بھی اس میں آڑے آتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری نوکری جو ہے وہ بہترین روٹ ہے آگے ترقی کا یا ایک اچھی زندگی کا. اتنی دہائیوں میں کہ سرکاری نوکری ایک بہترین روٹ ہے اور وہاں پہ بھی کوئی معیار نہیں رکھا گیا. حسن نثار صاحب, کیا پاکستان کا تعلیمی نظام واقعی اصلاح کے قابل ہے, یا ہم ایک لاسٹ جنریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کہیں کوئی کسی قسم کا بھی نظام نہیں ہے, اور یہ جو بات آپ نے کی ہے صرف آپ کا نہیں پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے, اور اس کا بیڑا غرق اللہ اس کو برباد کرے. شیخ الاسلام نے کیا تھا عثمانیوں میں, آٹومنز کا, اس بدبخت نے پہلا پرنٹنگ پریس جو ٹرکی میں لگا اس نے فتویٰ دے کے بند کرا دیا کہ جی کل یہاں قرآن بھی چھپے گا. اور پھر اس زمانے میں وہ آپ کو نہیں پتا پرنٹنگ کا, تو وہ پانی پھر ظاہر ہو جاتا ہے باہر, توہین ہوگی. پھر اس نے بند کرایا میڈیکل کالج کہ یہ مسئلہ اسلام میں حرام ہے. وہ کون بدبخت تھے؟ ایسے ہی لوگ آج بھی موجود ہیں. دیکھو بات سنو, ہمیں ایٹمی طاقت کا بہت شوق تھا, and there are reasons, لیکن علم اقرا سے شروع ہونے والے دین کا حال ہے یہ, اس کے نام نہاد ماننے والوں کا. اقرا, پڑھ. اچھا, علم سائنس ٹیکنالوجی جائے بھاڑ میں. جب کہا گیا پڑھ, اور ساتھ کہا گیا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, اتھے تسی فقہ تے حدیث پڑھن جانا سی. ہر علم ہے. ہم بہت جاہل لوگ ہیں, یہ دنیاوی علوم ہے, یہ دینی علوم ہے. وہ جدا دین ہے, وہ دی دنیا ہے. اچھا, آپ نے کہا اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ تعلیم میں تھے کہ تھے؟ پہلے تو یہ بتاؤ بی بی, یہاں تو ادنا تعلیم کی بھی پیروڈی, تعلیم کی بھی پیروڈی اور میمیکری چل رہی ہے, اور جو مہنگے ترین سکولز ہیں, میں ڈسا ہوا ہوں اس کا, مہنگے ترین سکول بیسیکلی دے آر لینگویج سکولز. وہ آپ کو خوبصورت انگریزی پڑھنا پسند, باقی تو
ٹھیک I've gone through all the textbooks. اس میں ہے ہی نہیں ہے. اور ایک آخری بات سنو جی. آپ اپنے ٹی وی چینلز اور وی لاگرز کی املا اور ہجے دیکھو, رونا آتا ہے, غلط ہوتے ہیں. اب کم از جنریشن کم تیار ہو گئی ہے 20%. تو آپ لاسٹ جنریشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے, بالکل ہو گئی ہے. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے درمیان یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ کیا کم کبھی بھی اس کو گاج نہیں کر سکے کہ یہیں سے تو نوجوان نکلے گا اور وہ پھر امپلائمنٹ کی طرف بڑھ پائے گا؟ یہ عائشہ کہ آپ نے سوال شروع کرتے ہوئے ہی جو علمی انقلاب کی بات کی اس کو بجٹ کے ساتھ جوڑ دیا. جس ملک کے اندر ہر چیز بجٹ کے ساتھ جڑی ہو, میں مانتا ہوں کہ ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں اس لیول تک جانے کے لیے, لیکن جس کا بسم اللہ ہی بجٹ سے ہوتی ہو, وہ مقصد کیا رہے گا اس پیچھے اس چیز کا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ بتائیے کہ کتنے 78 سال کے اندر پیٹنٹ ہیں جو پاکستانی یونیورسٹیوں کے اندر سے فائل کیے گئے ہیں. یہاں پر تو پی ایچ ڈی کے جو استاد ہیں وہ بھی پلیجرائز کر کے اپنے پیپر بھرتے ہیں, شاگردوں کے پیپر اٹھا کے اپنے پیپر دے کے تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کلیم کر لیتے ہیں. تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی یونیورسٹیوں کی؟ دیکھیے ہماری جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان کو 1/3 1/3 اف ناٹ ہاف کٹ کر دینا چاہیے. صرف چند یونیورسٹیاں رکھیں. مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر اور ان کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا جب بھی وہ بیچلرز میں یا کسی بھی جگہ جانا. شہزاد صاحب, قطر کلامی پچھلے 5-7 سال میں تو درجنوں اور کھل گئی ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ پی ٹی آئی کے دور میں آخری ہفتے 2 ہفتے کے اندر 30 چارٹر دیے گئے تھے, جس کا رونا ہم یہاں پہ پروگرام میں روتے رہے. بہرحال اس کو چھوڑیں. پوائنٹ از کہ کتنے بچے ہیں جن کو ہر ایک کو داخلہ ملتا, کیونکہ اگر پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں نہیں ملے گا تو پرائیویٹ سیکٹر میں مل جائے گا. جو پیسہ دے سکتا ہے وہ پیسہ لے کے چلا جائے گا. یہاں تعلیم نوکری کے لیے کی جاتی ہے, یہاں تعلیم تربیت کے لیے نہیں کی جاتی, یہاں تعلیم کی خاطر نہیں کی جاتی, یہاں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے نہیں کی جاتی. میں آپ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پوائنٹ از جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے پچھلے 78 سال کی, اور اگر یہ پروڈکٹ ہے جو کہ 78 سال میں یونیورسٹیوں نے دیا ہے, اس سے بہتر ہے ان کو بند کر دیا جائے. ان کو لگاؤ مدرسوں کے اندر کسی اور قسم کی تعلیم کے پیچھے, کم از کم وہ اچھے بن جائیں گے, نتھنگ ایلس. یہ تو کم از کم بالکل ضائع ہے, اس میں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے لیے پائے. ہر چیز اصل میں الٹیمیٹلی وہ یہ ہے کہ اس میں سے پیسہ میرے حصے میں کتنا آتا ہے. اگر زیادہ بجٹ آئے گا تو زیادہ میں ادھر سے مار کھاؤں گا, ادھر سے نکال لوں گا, پیسہ کھا جاؤں گا. ادھر جائے گا تو اس میں سے کھا جاؤں گا. تو یہ صرف اور صرف وہ سورسز ہیں جہاں سے کہ پیسہ پلفر کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. رزلٹ زیرو. جس ملک کے اساتذہ ہی, بدقسمتی سے مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن اگر ان پہ سوالات اٹھتے ہوں تو وہ پیچھے تعلیم کیا دیں گے کسی کو؟ سوال اٹھا دیے ہیں اساتذہ کی کارکردگی سے. نہ تعلیمی معیار ہے, نہ اسکل, نہ روزگار. تو سوال پھر بنتا ہے کہ معیشت کیا بنائیں گے اور کیسے چلائیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے, اور سبھی کے سوچنے کی. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.